بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکل شیء زکاة وزکاة الجسد الصوم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جس طرح آدمی مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو دیکھنے میں یوں نظر آتا ہے کہ مال کم ہو گیا ہے، یعنی 1,00,000 میں سے 2,500 کم ہو گیا ہے، لیکن اگر حقیقت سے دیکھا جائے تو وہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ وہ پاک ہوتا ہے۔ جو رکھنے کے قابل نہیں تھا اس کو اپنے مال سے نکالا ہے، تو وہ مال جو ہے وہ بابرکت بھی ہو جاتا ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتا ہے، وہ مفید بھی ہوتا ہے، بابرکت بھی ہوتا ہے اور پاکیزہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح جسم کی زکوٰۃ یعنی روزہ دیکھنے میں یوں ہی نظر آتا ہے کہ آدمی کا جسم آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے روزہ رکھ کر، لیکن حقیقت کیا ہے کہ فاسد مادے جو ہیں وہ انسان کے اندر سے دفع ہو جاتے ہیں، پرانی انرجی ختم ہوتی ہے، حقیقی طور پر صحیح اور صالح انرجی اور طاقت جو ہے وہ انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے، انسان کے اندر سے تعفن کا خاتمہ ہو جاتا ہے، فاسد مادے نکل جاتے ہیں، انرجی ظاہری طور پر کم نظر آتی ہے، لیکن جو جسم ہے وہ صالح خون بناتا ہے اور صالح انرجی آتی ہے، بے شمار امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا روزہ باعث بنتا ہے بیماریوں کو دور کرنے کا۔ روزے کی حالت میں انسان بھوکا رہتا ہے اور پیاسا رہتا ہے، وقتی طور پر محسوس ہوتا ہے کہ انسان کمزور ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ بھی تو وقتی طور پر کمزور دکھائی دیتا ہے، لمبے لمبے سانس لیتا ہے، جسم کو پسینہ آ جاتا ہے، ایسے جیسے جسم جو ہے وہ بے جان ہو چکا ہے، لیکن یہ کمزوری وقتی کمزوری ہوتی ہے، اور بڑے نقصانات سے بچانے کے لیے انسان کے جسم کو ایکسرسائز جو ہے وہ تیار کرتی ہے اور اس کے جسم کو مضبوط بناتی ہے اور صالح بناتی ہے، صالح خون پیدا ہوتا ہے، فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر انرجی کوئی سٹور کرتا ہے تو وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انرجی یوز کرنے سے ہی انسان صحت مند ہوتا ہے۔ جس طرح کی ایک دریا ہے، اس میں سے پانی بہے گا تو اس کو انسان دریا کہے گا، اگر اس سے پانی باہر نہیں جائے گا، آگے نہیں چلے جائے گا تو پچھلا پانی جو ہے نا وہ کیسے اس میں داخل ہوگا؟ تو دریا نام ہے پانی کے بہاؤ کا، اگر دریا ہے اس سے پانی نہ بہے تو وہ دریا نہیں، وہ پاکیزہ دریا نہیں رہے گا، اس کے اندر تعفن پیدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس میں سے پانی نہیں نکل رہا۔ اسی طرح کنواں ہے کہ کنویں کے اندر بھی پانی ہے، اور پانی اگر نکلے گا تو کنواں کنواں رہے گا، اگر پانی نہیں نکلتا ہے تو کنواں صالح نہیں رہے گا، کنواں پاکیزہ نہیں رہے گا، تعفن پیدا ہو جائے گا، بدبو آنے لگ جائے گی، اور انسان پینے والا بدبو بھی محسوس کرے گا، اگر پی لے گا تو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ انسان کو صحت مند جسم چاہیے، اور صحت مند جسم کیسے بنتا ہے؟ ورزش کی وجہ سے بنتا ہے، پسینہ آنے کی وجہ سے بنتا ہے، اور بھوک اور پیاس اس کو دی جائے، وہ برداشت کرے تو پھر انسان کا جسم جو ہے وہ صحت مند جسم بنتا ہے اور صالح جسم بنتا ہے۔ انگریز، عیسائی، بدھ مت، ہندو، یہ سارے سائنسدان ان مذاہب کے، عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں، یہ رمضان کے روزے 30 دن کے روزے رکھتے ہیں، روزہ جو ہے انسان کو صحت مند جسم مہیا کرتا ہے، اور روزہ رکھنے سے بہت ساری بیماریاں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ انگریزوں کے ہاں آج کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی موٹاپے کو دور کرنا چاہتا ہے، اچھا جسم چاہتا ہے اور صحت مند جسم چاہتا ہے، بیماریوں سے دور رہنا چاہتا ہے، تو وہ ہفتے میں 7 دن ہیں،
5 دن وہ کھائے پیے اور 2 دن جو ہے وہ فاسٹنگ کرے، یعنی روزہ رکھے، اس کا جسم جو ہے وہ بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ اب ہم اسلام کی طرف دیکھتے ہیں تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے؟ آخر الزمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے کے 7 دنوں میں 2 دن روزہ رکھتے ہیں، پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ۔ کیوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیر کے دن میں پیدا ہوا اور میری بعثت ہوئی، یعنی اعلان نبوت فرمایا۔ اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزہ دار ہوں۔ لہٰذا اسلام نے 1400 سال پہلے یہ کنسیپٹ دیا ہے کہ اگر تم اپنے جسم کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر عمل کرو گے، یعنی ہفتے میں 2 روزے رکھو گے، تو تمہارا جسم جو ہے یہ پاک بھی ہو جائے گا اور بہت ساری بیماریوں سے بچ بھی جائے گا۔ ہم پرانے اطباء کی کہانیاں پڑھتے ہیں، مسلمان سائنسدانوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں، یا دیگر مذاہب کے جو زبردست حکامات تھے وہ کینسر کا علاج کرتے تھے۔ کینسر بہت مہلک بیماری ہے، آدمی کو جان سے جانا پڑتا ہے، یعنی مر جاتا ہے اس مرض میں مبتلا ہونے والا شخص۔ اکثر یہی ہے کہ بہت جلدی اس کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن پرانے اطباء وہ علاج کرتے تھے کینسر کا۔ تو کس طرح؟ اس کو بھوکا رکھ کر، جب وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا تھا تو اس کے گندے جراثیم مر جاتے تھے، سالے جسم بن جاتا اور سالے انرجی پیدا ہوتی، اس کو خوراک دیتے، اچھی خوراک دیتے، جس طرح کہ کھجور کھانا۔ یہ کیا ہے؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور کھجور کھانے سے بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ دفع ہو جاتی ہیں۔ چند کھجوریں جو ہیں وہ پیٹ بھر کر کھانے کے برابر جو ہیں وہ انسان کو انرجی مہیا کرتی ہیں، اور پاکیزہ اور ستھری انرجی مہیا کرتی ہیں۔ تو جب سوکھ کر انسان کا جسم جو ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا کینسر کے مریض کا، تو پھر وہ علاج کرتے اور ان کا علاج کامیاب ہو جاتا تھا۔ اب بھی چاہیے کہ انسان کا جسم ظاہری طور پر کمزور ہو فاقے کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، تو اس سے بہت زیادہ امراض جو ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح کہ سردیوں میں روزہ رکھیں تو بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں، جسم کی زکوٰۃ نکلتی ہے۔ لیکن اپنے ہدف کو، ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے، اگر موٹاپے کو دور کرنا ہے اگر، تو اس کی بنسبت جو گرمیاں کے روزے ہیں اس میں ہدف جو ہے نا وہ جلدی آدمی حاصل کر سکتا ہے، بہت جلدی کمزوری آ جاتی ہے۔ وہ کمزوری جو پیش خیمہ ہے کس کا؟ اچھے جسم، صحت مند جسم کا۔ تو گرمیوں کے اندر رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں تو بہت زیادہ جسم جو ہے اس کی زکوٰۃ بھی نکلتی ہے اور جسم کمزور بھی ہوتا ہے، اور اسی لحاظ سے آدمی جو ہے وہ بیماریوں سے بھی بچتا ہے۔ یو کے اسپیشلسٹ جو میڈیکل شعبہ کے ڈاکٹرز ہیں ان کے استاد کا انٹرویو کیا گیا، پوچھا گیا کہ جناب کینسر کی وجوہات میں سے جو بڑی وجوہات ہیں وہ کون سی ہیں جن کی وجہ سے کینسر کی بیماری پھیلتی ہے، پیدا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے کینسر پیدا کرنے کے لیے وہ موٹاپا ہے۔ موٹاپا کس وجہ سے آتا ہے؟ بسیار خوری کی وجہ سے آتا ہے، وہ بہت زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے آتا ہے، اپنی انرجی کو زائل نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے، انرجی کو سیو کرنے کی وجہ سے آتا ہے، مشق نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے، ایکسرسائز نہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ لہٰذا موٹاپے کو دور کرنے کے لیے پوری دنیا کے میڈیکل شعبے کے اسپیشلسٹ جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہی تجویز دے رہے ہیں کہ مہینے میں چند دن جو ہیں وہ روزہ رکھواؤ، بلکہ ہر ہفتے میں 1-2 روزہ یہ آدمی رکھے، اس طرح کی مشقیں کریں تو پھر یہ کامیاب ہو جائے گا، اس کا موٹاپا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آدمی روزہ رکھتا ہے تو اسے پتہ ہے کہ برائی نہیں کرنی، برائی چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے، غلاظت اور گندگی سے اس کو نفرت ہوتی ہے،
پاکیزگی کی طرف میلان ہوتا ہے، منکرات اور فحش سے چھٹکارا حاصل کرنے کی مشق ہوتی ہے، جھوٹ کی جگہ سچائی آتی ہے، بے ایمانی کی جگہ امانت داری آتی ہے، غیبت کی جگہ خیر خواہی آتی ہے، گالی گلوچ کی جگہ اچھے کلمات نکالنے کی پریکٹس ہوتی ہے، اور پھر آدمی چاہتا ہے کہ میں سارا سال ہی ایسی پاکیزہ زندگی بسر کروں۔ ظاہر ہے کہ روزہ رکھ کر انسان کو صبر و استقامت نصیب ہوتی ہے تو مشکلات کا سامنا کرنا آتا ہے، مشکل اور پریشان کن حالات پر قابو پانا آتا ہے، انسان کے اندر اعلیٰ اخلاقی اقدار جو ہیں وہ جنم لیتی ہیں، غصے کا خاتمہ ہوتا ہے، بھوکوں اور خالی پیٹ رہنے والوں کے درد کا احساس ہوتا ہے جب انسان خود بھوکا ہوتا ہے۔ انسانیت اور آدمیت انسان کے اندر بیدار ہوتی ہے، جب دل بھی صالح ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو پھر اس کا جسم بھی مضبوط ہونے لگ جاتا ہے۔ اس سے انسان کے بی پی کی جو امراض ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور ڈپریشن سے انسان جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، صالح معاشرہ جنم لیتا ہے۔ ہزاروں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سوکھے ٹکڑے چبا کر، تھوڑا کھانا کھا کر، بڑی تعداد میں بڑے بڑے لشکر جرار جو ہیں ان کو وہ تہس نہس کر دیتے تھے۔ اگر انرجی کو سٹور کرنے میں کچھ بھلائی ہوتی یا فتح کی کوئی نوید ہوتی تو آرمی اپنے جوانوں کو سخت سے سخت ایکسرسائز میں مبتلا نہ کرتی۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، اس کا معنی یہی ہے کہ اس میں سے جو فاسد مادے ہیں، فاسد انرجی ہے، وہ زائل ہو، اور پاکیزہ انرجی جو ہیں وہ انسان کے جسم میں پیدا ہو۔ لہٰذا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جسم کو صالح بنانے کے لیے اور امراض کو جسم سے دور رکھنے کے لیے روزہ جو ہے وہ کتنا مفید ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں روزے کے روحانی بھی اور جسمانی بھی فوائد جو ہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑا فائدہ جو روزے کو روزہ بناتا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے روزہ رکھنا، کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ رب العزت بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جب انسان پرہیزگاری اختیار کر لیتا ہے تو پرہیزگاری کیا ہے؟ تقویٰ، ڈر، اللہ رب العزت کا ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جانا۔ تو پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو ہم سے ڈرنے والا ہے، ہر پریشانی کے وقت ہم اس کو ایک مخرج عطا فرماتے ہیں، نکلنے کی جگہ، چھٹکارا پانے کا راستہ ہم اس انسان کو عطا فرماتے ہیں، تو انسان ہر میدان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور متقی ہی اللہ کے دوست ہیں، پرہیزگار ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ تو لہٰذا روزے سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، اور پرہیزگاری سے مراد کیا ہے؟ ہر گند جو ہے وہ انسان سے دور ہو جاتا ہے، اور انسان پاکیزگی پسند شخص بن جاتا ہے، صالح بن جاتا ہے، اور صالح جسم اس کو عطا ہوتا ہے، صالح سوچ ہی اس کو عطا ہوتی ہے۔ اطباء اور ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ فاسٹنگ یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے کینسر کے مرض کو دور کیا جا سکتا ہے، اور بلڈ پریشر جو ہے اس پر بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے، معدے کے تعفن کو دور کیا جاتا ہے، آنتڑیوں کی سوزش کو روزے کی وجہ سے دور کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کی نظر کمزور ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی نظر الحمدللہ تیز ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا دماغ کند ہے، حافظہ نہیں ہے، تو روزے کی وجہ سے اس کا حافظہ جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، عورتوں کے بانجھ پن کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کی اولاد نورینہ نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت روزے رکھنے کے صدقے عورت کو اولاد نورینہ کی نعمت سے نوازتا ہے۔ موٹاپے کا بالکل خاتمہ کرنے کے لیے سب سے مؤثر جو ذریعہ ہے وہ روزہ ہی ہے۔ اگر کسی کو شہوت کی کمزوری ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس مرض سے بھی اس کو شفا عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی جوان ہے، شادی نہیں ہوتی اور شہوت کی زیادتی ہے، تو اس سے الحمدللہ شہوت پر کنٹرول بھی اللہ رب العزت عطا فرما دیتا ہے۔ بسیار خوری کی جو لعنت ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی پریکٹس جو ہے وہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں صحت مند جسم عطا فرمائے، صحت مند ذہن عطا فرمائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ رب العزت ہمیں تقوی اختیار فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا ہمیں عطا فرمائے۔